بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 25 کے ساتھ اور ایک انتہائی خوبصورت کلام کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ کلام ہے لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اس کلام کا مطلب عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے کچھ معنی عرض کرتا ہوں۔ لطف لفظ استعمال ہوا، مہربانی، عنایت، مزہ۔ عام بمعنی مشہور، پھیلا ہوا۔ شاد بمعنی خوش، بے غم۔ ناکام بمعنی نامراد، لاچار۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی بھی غم نہ کرے، کسی طرح کا فکر نہ کرے، ہر کسی پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہو جائے گا۔ ظاہری حیات میں آپ نے کبھی کسی کو مایوس و خالی نہیں لوٹایا، نہ ہی پردہ فرمانے کے بعد آپ کسی امتی کو مایوس رہنے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی آپ کسی کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیں گے، ہر کسی پر رحمت فرمائیں گے۔ کچھ شعر عرض کرتا ہوں۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں۔ مجھ کو فکر شفاعت ہو کیوں کر، دو کریموں کا سایہ ہے سر پر۔ ایک طرف رحمت مصطفیٰ ہے، ایک طرف لطف رب جلی ہے۔ بہت خوش ہیں عشاق جب سے سنا ہے، قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا۔ اثر کیا ہو سکے گا ماہر محشر کی حرارت کا، ہمارے سر پر ہوگا شامیانہ ان کی رحمت کا۔ روز محشر ہر ایک نام لیوا تیرا، ایک اشارے میں تیرے رہا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بزم قیامت میں منظور دکھانا ہے سب کو تیری عزت کا۔ نام لیوا تیرا کوچا سے تیرے شاد آیا، کب تیرے در سے کوئی لوٹ کے ناشاد آیا۔ لے گیا دل کی مرادوں سے وہ بھر کر دامن، جو تیرے روزے پہ کرتا ہوا فریاد آیا۔ تیری شان رحیمی جوش پر جس وقت آئے گی، اٹھے گا شور میں شر میں کہ رحمت اس کو کہتے ہیں۔ جمع ہوں گے روز محشر اولین و آخرین، سب پہ روشن ہوگی شان مصطفیٰ آپ کی۔ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ دیدار نظارہ، زیارت، درشن، اور نقد حاضر وصول، دام قیمت۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس امتی کے دل میں اس بات کا شوق اور آرزو نہیں کہ اسے جیتے جی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ خوش قسمت ہیں وہ حضرات جنہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ کچھ خوش بخت ایسے ہیں جنہیں ایک سے زائد بار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ کچھ کو خواب کی حالت میں، کچھ کو جاگتی آنکھوں سے۔ بہرحال یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ قبر میں ہر کلمہ گو کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا وعدہ موت سے مشروط ہے، اور اگر جان کا نذرانہ دے کر آپ کا دیدار ہو جائے تو یہ سیدھا سادہ نقد کا سودا ہے، اس میں ادھار یا کل کلاں کی تو بات نہیں۔ شعر عرض کرتا ہوں۔
شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے، یہ کرم ہے میرے کریم کا وہ میرے خواب میں آ گئے، میں ہجوم غم کا نقیب تھا شب تار میرا نصیب تھا، میرے گھر میں چاند اتر گیا وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے، اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات وگائے جاندے نے، خوش بختاں نو محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، کئیاں جاگدیاں دی عمر گئی رکھ رکھ کے اڈیکاں یار دیاں، سفنے وچ آ کے کئیاں دے ستے لیکھ جگائے جاندے نے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترسدے نے سوہنے دے دیدار واسطے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ فردوس جنت کا باغ، قسمت نصیب حصہ، خدام خادم کی جمع یعنی خدمت گزار نوکر ملازم۔ اس شعر کا مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں، جنت اس بات پر بڑی خوش ہے کہ ایک دن وہ اللہ کریم کے محبوب کریم کے غلاموں کی ملکیت ہو جائے گی، اس کی قسمت میں ان کی خدمت گزاری ہو جائے گی، اس کے صحن میں ان پیاروں کی آمد سے چہل پہل ہو جائے گی، یہ جنت کی خواہش ہے۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کمال فرماتے ہیں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ بے باکیاں، بے خوفیاں، دلیریاں، رام اطاعت گزار، مطیع و فرما بردار۔ مطلب و تشریح شعر عرض کرتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر اور ہم سب کو کیسے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ اے سرکش نفس، تیرا یہ بے خوف ہونا، تیرا یہ غلط کاریوں پر دلیریاں دکھانا اور اللہ رسول کی نافرمانیوں پر ڈھٹائی سے مصر رہنا یاد رہے گا۔ ایک دن تجھ سے یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا اور تم اطاعت گزار بن جائے گا۔ شعر عرض کرتا ہوں، تیرا ایک قطرہ دریائے رحمت سرخ رو کرے، گناہوں نے کیا بے حد پریشان یا رسول اللہ، ہمیں اصرار اپنی خطاؤں پر، انہیں اصرار اپنی عطاؤں پر۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ بے نشان جنہوں نے خود کو فنا کر لیا ہو، جن کا نام اور ذکر باقی نہ رہے۔ نشان شناخت، علامت، پہچان۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ وہ جو فنا فی المحبوب اور فنا فی المطلوب ہو گئے اور اپنی شناخت ختم کر دی، دوئی نہ رہنے دی، ان اہل محبت کا نام کبھی نہیں مٹتا۔ سیرت اور تاریخ کی کتابیں ان کے نام اور ذکر کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ان کا ذکر اور نام عام ہوتا جاتا ہے، ان جانثاروں کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی دور ایسے خوش نصیبوں سے خالی نہیں رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت بلال، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، کس کس کا نام، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جیسے کتنے ہی نام ہیں جنہیں شہرہ دوام حاصل ہوا۔ شعر عرض کرتا ہوں۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، داتا حجویری لاسانی مہر علی، خواجہ ہند الولی باہو غوث جلی، کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے،
نقش بندی نظامی ہو چشتی کوئی، صابری قادری یا فریدی کوئی، سب کے سب آپ کے ہی یہ میخوار ہیں، سب کو سرشار کرتے ہیں جام آپ کے۔